رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سماعت فرمائیے، ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جرمن چانسلر کے ساتھ افغانستان کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے۔ قطر اور جاپان کے درمیان پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ جاری ہے اور دونوں ممالک مشترکہ تعلقات کو مزید سے مزید فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ مجلس شورا کے پہلے انتخابات کے لیے امیدواروں کی درخواستیں وصول کرنے کا عمل جاری ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیل کے جرائم کی مذمت کی ہے۔ اور ایران کے مطابق ویانا مذاکرات کو توانائیاں ضائع کر دینے والے مذاکرات میں تبدیل کرنے کو وہ مسترد کرتا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کی چانسلر ڈاکٹر انجیلا میرکل کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے، جس میں تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات اور خاص طور پر افغانستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور جرمن چانسلر دونوں نے ایک ایسے جامع سیاسی تصفیے کو کامیاب بنانے کے لیے ڈائیلاگ اور بات چیت برقرار رکھنے پر زور دیا ہے جو افغان عوام کی امنگوں کو پورا کر سکے۔ جرمنی کی چانسلر نے افغانستان میں قطر کے قابل قدر کردار پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی یوکرین کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر یوکرین کے وزیر اعظم جناب ڈینس شمیہال کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر اور جاپان کے درمیان پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور جاپان کے وزیر خارجہ جناب توشی مٹسو موٹیجی نے وزارت خارجہ کی عمارت میں دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان باضابطہ سرکاری طور پر شروع ہونے والے ڈائیلاگ کے افتتاح کی صدارت کی تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کی مشترکہ اقتصادی کمیٹی کے باضابطہ اجلاسوں کے طریقہ کار کی تعریف کرتے ہوئے قطر کی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس سطح کو دونوں دوست ملکوں کے عوام اور قیادتوں کی امنگوں کی سطح کے برابر لانا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں افغانستان میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی کوششوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ اقوام متحدہ کے تابع عالمی غذائی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب ڈیوڈ بیسلی نے قطر اور عالمی غذائی پروگرام کے درمیان قائم تعلقات و تعاون اور پارٹنرشپ، افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور فوڈ سیکیورٹی پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں سول باشندوں کے تحفظ کی اہمیت، قومی مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اضافے کی سخت ضرورت اور ایک ایسے جامع سیاسی تصفیے کی کوششوں پر زور دیا ہے
جس میں افغانستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی کے حل اور طریقہ کار کو بھی شامل کیا جائے اور وہ موجودہ حالات میں وہاں کی سنگین انسانی صورتحال کو بھی ٹھیک کر سکے۔ اس دوران میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ جناب ہائیکو میس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں سول باشندوں کے تحفظ، قومی مصالحت کی کوششوں میں اضافے کی ضرورت، جامع سیاسی تصفیے کی کوششوں پر زور دیا ہے، جبکہ اس سیاسی تصفیے میں افغانستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی اور ایک کے بعد دوسرے کے برسر اقتدار آنے کا طریقہ کار بھی شامل ہونا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے اس موقع پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ افغانستان سے سول باشندوں کے انخلاء میں بہت ایکٹیو انداز میں حصہ لے رہا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کی فعال اور ایکٹیو ڈپلومیسی پر زور دیا، جس کے تحت وہ انسانی انخلاء کے عمل میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ افغانستان میں امن اور استحکام کو راسخ کرنے کے اپنے کردار کو جاری رکھتے ہوئے قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغان سول باشندوں، دوست ملکوں کے شہریوں اور صحافیوں کے افغان سرزمین سے انخلاء کے لیے انہیں پرامن طور پر ہوائی اڈے پر پہنچانے اور پھر وہاں سے قطر کے زیر انتظام ہی چلائے جانے والی خصوصی فلائٹوں کے ذریعے دوحہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری حقوق انسانی کی کونسل کے 31ویں سیشن میں افغانستان کی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ادھر امریکی جوائنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر آف آپریشنز ولیم ٹائلر نے افغانستان سے انخلاء کے عمل میں انٹرنیشنل پارٹنر کے ساتھ مل کر سول باشندوں کی سیکیورٹی، سلامتی اور حفاظت پر مشتمل قطر کے انسانی کردار کی تعریف کی ہے۔ تو اس وقت بہت سے ملکوں کے درمیان انخلاء سے متعلق ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ انخلاء کا یہ عمل اس مہینے کی آخری تاریخ کو افغانستان سے امریکی انخلاء کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور اس وقت 7 بڑے ممالک کے سربراہان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل اپنا ایک مجازی اجلاس بلا رہے ہیں، جس میں نئے آنے والے چیلنج زیر بحث ہوں گے، جبکہ طالبان ایک نئی صورتحال کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطر میں مجلس شورا کے پہلے انتخابات کے لیے امیدواروں کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، اور ان سے متعلقہ کمیٹی اس سال اکتوبر کی 2 تاریخ کو ہونے والے پہلے شورائی انتخابات کے لیے امیدواروں سے ان کے کاغذات نامزدگی وصول کر رہی ہے۔ اب تک درخواستیں دینے والوں نے اس عمل کے آسان اور سہل طریقہ کار، ناموں کی رجسٹریشن کے طریقے اور اس قومی استحقاق کے لیے یہاں کے متعلقہ اداروں کی جانب سے بڑی لاجسٹک تیاریوں کی تعریف کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کی وبا کووڈ-19 کے خطرے کی شدت کے مطابق ملکوں کی فہرست کو 23 اگست سے اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس اپ ڈیٹ کے ساتھ ہی یہاں ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی دی جانے والی ڈوزز کی تعداد اب 4,260,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر امریکہ میں غذا اور دواؤں کے ادارے نے جو گزشتہ سال دسمبر میں فائزر بائیوٹیک ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے چکا تھا، تو اب اس نے اس اجازت اور منظوری کے تمام مراحل مکمل کرتے ہوئے حتمی منظوری دے دی ہے، اور یہی وہ پہلی ویکسین ہے جس کی اس سطح پر منظوری دی گئی ہے۔ قطر دنیا کے ان پہلے ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف فائزر بائیوٹیک ویکسین کے استعمال کی منظوری دی تھی۔
تیونس کے صدر قیس سعید نے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس کی روح سے پارلیمنٹ کے عمل کو اور پارلیمانی ممبران کی امیونٹی کو اگلی اطلاع تک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیونسی پریزیڈنسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر سعید اگلے چند روز میں قوم سے خطاب کریں گے۔ اسی موضوع سے متعلق کیا ہے کہ اس کے صدر نے آفس کے تمام ممبران کی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب اس مرحلے کی ضرورتوں کے مطابق اس آفس کے ممبران کی تشکیل نو کی جائے گی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل جاری